نماز مومن کی معراج ہے، تو ہم سب مسلمانوں کو نماز میں معراج حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ جب ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتا دی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اٹ مینس کہ نماز کے دوران ہم اللہ کے سامنے ہمارا جو ہے وہ روبرو ہونا یا اللہ کے سامنے ہماری حاضری جو ہے وہ ممکن ہے اور مسٹ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو یہاں ہم بات کر لیتے ہیں کہ بعض ایسے بھی ہوں گے لوگ جن کو یہ نہیں پتا کہ معراج کا لفظی معنی کیا ہے۔ معراج سے مراد دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر گئے تو وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، تو اٹ مینس کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور واپسی پر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں جو ہے وہ فرض کی گئیں، جو ہے وہ تحفہ میں دی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت مسلمہ کے لیے۔ تو یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی نے یہ فرما دیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو آج کے مسلمان اور ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو ریگولرلی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں نماز میں معراج کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں وہ نماز جو ہے وہ حاصل کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نماز کی بات ہو رہی ہے وہ حضوری قلب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جی، کیا بات جو ہے وہ دا پوائنٹ از، جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نماز بھی جو ہے وہ معراج کو پا سکتی ہے اگر آپ حضوری قلب کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حضوری قلب کی نماز کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یا ہم کیسے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کروں گی۔ جو کچھ بھی ہم نے سیدھی جی سے سیکھا، گوشے سے کہا سے سیکھا، تو اس نالج کو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو بات یہ ہے کہ جب نماز جو ہے ہم پر فرض کی گئی تو نماز کی قبولیت جو ہے یا ہم پر فرض ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا دل جو ہے وہ، ہمارا قلب جو ہے وہ بیدار ہوگا، یعنی کہ ایک ذاکر قلبی جب انسان بن جاتا ہے تب وہ نماز پڑھے تو اس وقت جو ہے وہ اس کی نماز ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے آپ کی نماز، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھی جائیں، جتنی مرضی عبادات اور کری جائیں، تو آپ کی نماز جو ہے وہ یہیں دنیا تک ہی محدود رہے گی، اللہ تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ تو آپ کی نماز، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ذکر قلب لینا پڑے گا، یعنی کہ حضوری قلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قلب کی حاضری جو ہے وہ ضروری ہے ہماری نماز جو ہے وہ کی قبولیت کے لیے۔ تو جس وقت ہمارا جو قلب ہے اس کی حاضری ہونے لگ گئی ہماری نماز میں، تو اس دن ہم معراج کو پا لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ذکر قلب حاصل کرے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے۔ تو گریجولی، آہستہ آہستہ نماز جو ہے وہ جیسے جیسے آپ کے دل میں نور ہوگا آپ نماز پڑھیں گے۔ ہوتا کیا ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شیطان ارد گرد کے وسوسے، بہت سی باتیں، ہماری ڈیلی روٹین کے کام، ورک جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم کہ جو بھی کام شام کرنے ہیں ہم نے، تو وہ ہم نماز کے وقت ہی ساری پلاننگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے مائنڈ میں۔ کہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے دل اور دماغ میں جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، ہمارا دل بھی ساتھ نہیں دے رہا ہماری زبان کا، اور ہمارا جو مائنڈ ہے، ہمارا جو دماغ ہے، وہ بھی ہماری ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ تائید نہیں کر رہا۔ دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے، دل کچھ اور سوچ رہا ہے، اور زبان کچھ اور پڑھ رہی ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہماری نماز میں۔ تو اس وجہ سے ہماری نماز جو ہے وہ دنیا پر ہی رہ جاتی ہے، ہماری نماز کی حاضری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہماری نماز کس طرح سے معراج بن سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ نے، اگر آپ ایک ذاکر قلبی ہیں تو آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہوں اس حوالے سے۔ تو انشاءاللہ آپ جس پر جو ہے وہ عمل کر کے، انشاءاللہ مجھے یہ پورا یقین ہے سرکار کی بارگاہ میں کہ سرکار ضرور مدد فرمائیں گے، اگر آپ کی نیت
بھرپور خلوص ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی نماز ملے کہ جس میں ہمیں جو ہے وہ معراج جو ہے وہ کا شرف جو ہے وہ ملے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے تو آپ نے نماز سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹلی اور طور پر جو ہے وہ دنیاوی جتنے بھی کام ہیں، ہماری دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، ہماری ڈیلی روٹینز ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں چل رہا ہے، تو اس کو آپ نے جسٹ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ بھلا دینا. تو جب ہم اس طرح سے جائے نماز پر کھڑے ہوں گے کہ ہم سارا کچھ بھول کر کہ میرے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ میں نے اللہ کو پانا ہے، میں نے رب کو دیکھنا ہے، میں نے اللہ کی عشق میں، اللہ کی محبت میں جو ہے وہ جائے نماز پر انسان جب کھڑا ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہ سوچنے کے بعد یہ تصور کرنا ہے کہ جو ہے وہ ٹوٹلی اپنا مائنڈ، اپنا جسم، اپنا دل، اپنا دماغ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ آپ نے مرکوز کرنا ہے اپنی نماز پر. اور اس میں ذات اللہ کا تصور آپ نے نماز کے اندر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. کس طرح سے تصور کریں گے؟ آپ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے جب، تو نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اس میں ذات اللہ کے نام کو ہو سکے تو پورے جسم پر، اور اگر یہ تصور آپ کا نہیں جم رہا تو آپ نے اپنے قلب پر اس میں ذات اللہ کو تصور کرنا ہے. یہ سوچنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. اللہ کا نام اگر ہم اس کے روبرو ہم نے ابھی اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کی چاہ ہے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے نام کو تصور کریں گے. ہم نے ان کو ابھی دیکھا نہیں ہے، ہم ان کے نام کو تصور کریں گے. جب ہم نام کو تصور کریں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اللہ ہماری چاہت کو دیکھے گا، اللہ ہماری محبت کو دیکھے گا. تو انشاءاللہ ہمیں بھی ایسی ہی نماز جو ہے وہ ملنی جو ہے وہ پڑھنی نصیب ہو جائے گی. تو آپ نے اس میں ذات اللہ کا تصور کرنا ہے. اگر تو آپ کا اس میں ذات اللہ کا تصور جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ جسٹ آنکھیں بند کرتے ہیں تو اللہ کا نام کا تصور کرتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی آنکھیں، ان کی نظریں پاک ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی نظریں جو ہیں وہ پاک نہیں ہیں تو اس کے لیے ایک اور جو ہے وہ ویڈیو ہے، میں اس میں آپ کو بتا دوں گی کہ نظروں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، جو کہ اگر آپ اللہ ٹی وی پر بھی جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ سعیدی جی نے بہت دفعہ جو ہے وہ نظریں پاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے، جس کو آپ فالو کر کے نظریں پاک کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ جب اللہ کے نام کا ذکر جو ہے وہ تصور کرنا ہے، تو اگر تو تصور ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک پیر کامل، ایک رہبر مرشد جو ہے وہ اگر وہ آپ کے پیچھے ہیں، آپ ایک ذاکر قلبی ہیں، تو آپ ان کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ میرے دل پر اللہ لکھ رہے ہیں. تو اگر آپ ایسا تصور کریں گے تو تصور جم جائے گا. تو ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو آپ میں نے نماز میں پڑھا جا رہا ہے، جو الفاظ بولے جا رہے ہیں، مکمل طور پر آپ نے اس پر دھیان دیتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ مگن کر لینا ہے، مصروف کر لینا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ سماتے جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بالکل ایک عاجز اور ناتواں بندہ، ایک ناچیز جو ہے وہ بشر تصور کرتے ہوئے ایک مٹا ہوا انسان جو ہے وہ سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی، بڑائی اور برتری جو ہے وہ فیل کرنی ہے. اور یہ سوچنا ہے کہ میں جو ہے وہ روز محشر میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو جو ہے وہ مجھے پیش کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے یہ تصورات جو ہم کریں گے نماز میں، تو اس طرح کی جو ہے وہ نماز میں آپ کی فیلنگز اور آپ کے جو تصورات ہیں، تو اس طرح آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ جس طرح سے، اگر اس طرح آپ نماز پڑھنے کی عادت ڈال دیں گے تو یقین کریں کہ آپ کو اس کے باطنی اور ظاہری بھی
اس کے کمالات، اس کا فیض جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ سیدی جی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے وہ 70 دفعہ مطلب بڑھتے ہیں، اور ہم اگر اللہ کو اپنی محبت، اپنی چاہت جو ہے وہ شو کریں گے، ہم اپنی نماز جو ہے اس کو کوشش کریں گے کہ ہم معراج کو حاصل کر سکیں، ہم یہ طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس طلب کو رائگاں نہیں جانے دے گا انشاءاللہ، یہ مجھے پورا یقین ہے۔ اور آپ اس طریقہ کو کر کے دیکھیں، اس طرح سے نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اس کی فیض اور اس کے برکات جو ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ملیں گے، اور آہستہ آہستہ جیسے ملیں گے آپ نے ضرور بتانا ہے مجھے کامنٹس میں، کیونکہ اگر آپ اس کو ڈیلی وائز جو ہے وہ کرتے ہو، اس کو اپنی روٹین میں یوز کرتے ہو، تو آپ کو انشاءاللہ اس کے ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطنی آپ کو اس کے یا کچھ نہ کچھ آپ کو فیل ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ فیل ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا، تو اس طرح کیا ہوگا، آہستہ آہستہ آپ کی نماز جو ہے وہ بھی قبولیت کا درجہ حاصل کرنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی نماز کے اندر آپ کا قلب جو ہے وہ بھی شامل حال ہو جائے گا، کیونکہ قلب کی حضوری کے بغیر ہماری نماز ادھوری ہے، تو جب ہمارا قلب جو ہے وہ ہماری نماز کے ساتھ حاضر ہو جائے گا تو وہ نماز جو ہے وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ایسی نماز کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ویڈیو کو آپ تک پہنچانے میں کوئی غلطی، کوئی کمی، کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، تو اس کو فرینڈز، فیملیز، گیدرنگ اور جو ہے وہ ریلیٹیوز میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں کو اچھی بات جو ہے وہ سننے کے لیے ملے، کیونکہ ہم بہت جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں کو لوگ جو ہے وہ میڈیا پر بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر اچھی چیز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں تو وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہمارے پیر و مرشد کامل رہبر گوہر شاہی سرکار اور ان کے مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے اور ہمارا فرض بھی ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ سرکار ہم سب پر اپنی باطنی نگاہ کرے اور ہمیں اپنی نظروں میں، اپنی نگاہوں میں، اپنی محبت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ گوہر شاہی مرحبا۔